السلام علیکم دوستو، آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ حضرت ابراہیم کو اسلام میں خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ان کا قصہ ہمیں توحید، اللہ کی ایکتا، صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کا بہترین سبق دیتا ہے۔ ان کا قصہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ، سورہ ابراہیم، سورہ صافات اور سورہ انعام جیسی کئی سورتوں میں ملتا ہے۔ ابراہیم کا بچپن اور توحید کی کھوج۔ حضرت ابراہیم کا جنم ایسی قوم میں ہوا تھا جو سورج، چاند اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ان کے والد غاجر بھی بت بناتے اور بیچتے تھے، مگر ابراہیم سلام بچپن سے ہی حق کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سوچنے پر مجبور کیا۔ جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو بولے، مجھے ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں۔ پھر سورج کو دیکھا اور کہا، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ مگر سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے اعلان کیا، میں اس ہستی کی طرف متوجہ ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بت پرستی کے خلاف دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو سمجھایا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ بتوں کو توڑنا۔ ابراہیم نے ایک دن موقع پا کر مندر کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ آئے تو بولے، اس بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے، مگر قوم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ قوم نے غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بڑی آگ جلائی، مگر جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم سلامت باہر آ گئے۔ ہجرت اور اللہ پر بھروسہ۔ اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد ابراہیم نے اپنے پریوار کے ساتھ عراق سے نکل کر شامی علاقے اور مصر کا سفر کیا۔ بیٹے کی پیدائش اور قربانی کا حکم۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش۔ ابراہیم اسلام نے بڑھاپے میں دعا کی اور اللہ نے حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو عطا کیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کا صبر۔ جب اللہ کے حکم سے ابراہیم نے اپنی پتنی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی ویران وادی میں چھوڑا تو حضرت حاجرہ نے صبر اور توکل کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ان کے سعی کرنے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے بعد اللہ نے زمزم کا پانی اتارا۔ قربانی کا بڑا امتحان۔ ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا تو اسماعیل اسلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صافات۔ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا، اللہ نے انہیں روک دیا اور ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہی قربانی کی یاد ہر سال عید الاضحیٰ پر منائی جاتی ہے۔ جیڈ کعبہ کی تعمیر۔ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے مکہ میں اللہ کے پہلے گھر کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما۔ سورہ البقرہ۔ سبق اور پیغام۔ توحید، اللہ کی ایکتا پر یقین، صبر اور توکل کی مثال۔ قربانی اور اللہ کی اطاعت میں خود کو پیش کر دینا۔ خوش اخلاقی اور دعا کی طاقت۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے۔